اور مسیح موعود علیہ السلام نے جو ازالہ اوہام میں بیان فرمایا ہے اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ کے اس پر تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. اور یہ چیز بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو سمجھنا کہ مسیح موعود علیہ السلام جو بار بار ہمارے عقیدے کو درست کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں صحیح اسلام پر عمل کروانے کی ان کی کوشش تھی. اور مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا فرض کس قدر عظیم الشان طریقے سے پورا فرمایا، اس کو جو ہے نا مسیح السلام کی کتابوں سے دیکھا جا سکتا ہے. اور مسیح السلام کا جو آنے کا اس دنیا میں جو ہے نا نزول فرمانے کا جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو ہے نا مسیح موعود بن کر آئے، تو ان کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے عقیدے کو درست کریں. رسول صاحب فرماتے ہیں کہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگرچہ توریت کے 2 مقام میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ جو غور کرنے والوں پر بشرطے کی منصف بھی ہوں ظاہر کرتی ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں، لیکن کج بحثی کے لیے ان میں گنجائش ہی بہت ہے. مثلا توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی قائم کرے گا. اس پیشگوئی میں مشکلات یہ ہیں کہ اسی توریت کے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کو ہی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے، اور بعض جگہ بنی اسماعیل کو بھی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے. ایسا ہی دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے. اب اس بات کا قطعی اور بدیہی طور پر کیوں کر فیصلہ ہو کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مراد فقط بنی اسماعیل ہی ہیں، بلکہ یہ لفظ کہ تیرے ہی درمیان سے لکھا ہے زیادہ عبارت کو مشتبہ کرتا ہے. اور گو ہم لوگ بہت سے دلائل اور قرائن کو ایک جگہ جمع کر کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ میں جو مماثلت ہے بپایۂ ثبوت پہنچا کر ایک حق کے تعلیف کے لیے نظری طور پر یہ بات ثابت کر دکھاتے ہیں کہ در حقیقت اس جگہ اس پیشگوئی کا مصداق بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں. لیکن یہ پیشگوئی ایسی صاف اور بدیہی تو نہیں کہ ہر ایک اجہل اور احمق کو اس کے ذریعہ سے ہم قائل کر سکیں، بلکہ اس کا سمجھنا بھی پوری عقل کا محتاج ہے اور پھر سمجھانا بھی پوری عقل کا محتاج. اگر خدا تعالیٰ کو ابتلاء خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح سے کھلے طور پر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا، تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ، میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی پیشگوئی تورات میں لکھی جاتی تو کسی کو چوں و چرا کرنے کی اجازت نہ رہتی اور تمام شریروں کے ہاتھ پیر باندھے جاتے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر نہ تھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ قادر تھا، بلکہ اگر چاہتا تو اس سے بڑھ کر ایسے صاف اور کھلے نشان لکھ دیتا کہ سب گردنیں ان کی طرف جھک جاتی اور دنیا میں کوئی منکر نہ رہتا. مگر اس نے اس تصریح اور توضیح سے لکھنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ہمیشہ پیشگوئیوں میں ایک قسم کا ابتلاء بھی اسے منظور ہوتا ہے تا سمجھنے والے اور حق کے سچے طالب اس کو سمجھ لیں، اور جن کے نفسوں میں نخوت اور تکبر اور جلد بازی اور ظاہر بینی ہے وہ اس کے قبول کرنے سے محروم ہو جائیں.
اب یقیناً سمجھو کہ یہی حال اس پیشگوئی کا ہے. یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا ذکر کیا ہے، بنیادی طور پر بیان جس پیشگوئی کیا کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہاں پر مسیح السلام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پیشگوئیاں ایک دم کھلی کھلی نہیں ہوا کرتی. اگر پیشگوئی کھلی کھلی ہوتی تو ایمان کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اور جس طریقے سے امت مسلمہ کے علماء، چاہے وہ دجال والی حدیث ہو، چاہے وہ مسیح یعنی کہ نزول مسیح ابن مریم کے متعلق جتنی احادیث ہیں، ان سب کو الفاظی طور پر ظاہری طور پر جو ہے نا محمول کر کے لوگوں کو وہی بتاتے ہیں ایسا 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 جو ہے نا ان حدیثوں میں آیا ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تصریح کی ہے جو ہم نے پچھلے صفحات میں پڑھی ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں اور نہ سمجھنے کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو ہے نا مسیح یا دجال کے متعلق امثال بیان کی گئی ہے. تو اسی کی ایک بنیادی طور پر اسی کو سمجھانے کے لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیشگوئی کا ذکر کیا ہے جو توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے متعلق پیشگوئی کی گئی ہے، اور اسے مسلمان یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی اسی توریت کی آیت کو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بتانے کے لیے پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پہلے سے موجود ہے. اب وہ حوالہ کیا ہے اس کو بھی آپ لوگ ذہن نشین رکھیں انشاءاللہ العزیز. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کام آنے والی ہیں. اور جو آج عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے طرف سے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان اعتراضات کے جوابات مسلمانوں کی طرف سے ان کو نہیں ملتے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کی توریت کی تعلیم یا بائبل کی تعلیم یا انجیل کی تعلیم قرآن مجید سے برتر ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے جو جال کو توڑ مروڑ کر کاٹ دیا، لیکن پھر بھی کیونکہ مسلمانوں میں فرقوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور اس میں جو ہے نا کئی مختلف فرقے ہیں، اور سبھی فرقوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عیسائیوں کے ساتھ عیسائیوں کے سر میں سر ملا کر باتیں کرتے ہیں. ایک جماعت احمدیہ ہے جس نے عیسائیت کے قلعہ کو دھوست کیا، قلعہ کو توڑا، کیونکہ یہ پیشگوئی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پہلے سے موجود تھی. مسیح موعود السلام فرماتے ہیں کہ توریت میں یہ جو پیشگوئی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی قائم کرے گا. اس پیشگوئی کو ہم جب سے اسلام اس دنیا میں مہاراج وجود میں آیا تو تب سے جو ہے نا اس جو توریت کی پیشگوئی ہے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا جاتا ہے. لیکن پریشانی یہ آ جاتی ہے کہ یہ کھلی کھلی پیشگوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسرائیل کو ہی کہا گیا ہے توریت میں یا بائبل میں یا انجیل میں، یا بنی اسرائیل کے بھائی کچھ حد تک بنی اسماعیل کو کہا گیا ہے. تو جس طرح سے کھلی کھلی یہاں پر پیشگوئی موجود نہیں ہے کہ جس کو جو ہے نا دیکھتے ہی کوئی یقین کر سکے یا کوئی اس پر ایمان لا سکے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس پیشگوئی پر نظر دوڑاتے ہیں، تو یہاں پر بحث کی بہت ساری گنجائشیں ہیں، اور امت مسلمہ یا جو اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں عیسائی جو مذہب کے علماء ہیں اور پادری ہیں، یا یہودی مذہب کے جو علماء ہیں یا پادری ہیں، وہ سب اس چیز کو نہیں سمجھتے ایسا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس پیشگوئی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کیا ہے.
یہ مانتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی مماثلت کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس میں جو ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گئی ہے۔ اس چیز کو کون سمجھ سکتے ہیں؟ اس چیز کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو ایمان بالغیب اور ان قرآن مجید کے استعارات کو سمجھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تبھی جو ہے نا اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی جو توریت میں یہ لکھ دیتا کہ تمہارے بعد ایک نبی عرب میں پیدا ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے باپ کا نام یہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام ایسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا کھل کر لکھ دیا جاتا، تو اس سے ایمان لانے میں کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن مسیح السلام فرماتے ہیں اگر ایسا خدا تعالیٰ لکھ دیتا، اور یقیناً وہ قادر تھا اور وہ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، اور کیونکہ وہ ایسا کرنے والا تھا اور اس نے نہیں لکھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان کو چھانٹ کر ایسے لوگوں کا انتخاب ہو ایمانیات میں داخل ہونے کے لیے جو خدا تعالیٰ کی ان پیشگوئیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس کے لیے اشارات موجود ہیں، اس کے ذریعے سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس پیشگوئی میں مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پیشگوئی میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے۔ تو جب ہم عیسائیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور عیسائیوں سے باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئیاں موجود ہیں، تو اور جب ہم ان کو ثابت کرتے ہیں تو اس کی کاٹ میں اس پہ بحثی کرتے ہوئے وہ کئی قسم کی چیزیں اس لیے رکھ دیتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی دیگر آیات کو امت مسلمہ میں ان کی تصدیق کے لیے نہیں دیتے یا نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مماثلت کی جو آیت ہے، اس آیت کو اگر پیش کیا جائے تو پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑ جائے گا، یہ تو ثابت کر دیں گے کہ ہاں یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی پیشگوئی ہے، آنے کی پیشگوئی موجود ہے صاف طور پر، لیکن اس میں پھر ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے 14ویں صدی میں جو ہے نا مسیح ابن مریم آئے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی 14ویں صدی میں مسیح ابن مریم کا مسیح جو ہے نا آئے گا، اس چیز کو پھر ماننا پڑ جائے گا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام جو علماؤں کی پریشانی ہے اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے، کیونکہ ایک چیز کو اگر مانتے ہیں تو دوسرا بھی ماننا پڑے گا، اس لیے وہ پہلی بھی چیز کو ماننے کے لیے اس دلیل کو پھر پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر عیسائی صاحبان اس سے اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جو ہے نا ایسی کوئی پیشگوئی موجود نہیں ہے، یہ ہماری ہی امت میں ہی کی پیشگوئی ہے، اور ہمارے امت میں آنے کی جو پیشگوئی کی گئی تھی یعنی کہ مسیح ناصری کی پیشگوئی ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کو اور غور سے جو ہے نا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، یہ اس آیت کو اگر ہم پیش کر کے اس چیز کو سمجھتے ہیں تورات کی اس پیشگوئی کو، تو صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آنا مقدر تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایمانیات کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مسیح السلام فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ اب یقیناً سمجھو کہ یہی حال اس پیشگوئی کا ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ ابن مریم 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے شرقی طرف مینارہ کے پاس اترے گا، کیونکہ اگر اسی طور اور اسی ظاہری صورت پر پیشگوئی نے پورا ہونا ہے تو پھر ایسے طور سے اترنے کے وقت میں دنیا کے باشندوں میں سے کون منکر رہ سکتا ہے؟ تمام قوموں کو جو اب دنیا پر بستی ہیں، کیا یہودی اور کیا عیسائی اور کیا ہندو اور کیا بدھ مذہب والے اور مجوسی
غرض سب فرقوں کو پوچھ کر دیکھو کہ اگر اسی طور سے اترتا کوئی نبی تمہیں دکھائی دے تو کیا پھر بھی تم اس کی نبوت اور اس کے دین میں کچھ شک اور شبہ رکھتے رہو گے؟ بلا شبہ تمام لوگ یہی جواب دیں گے کہ اگر ہم ایسا بزرگ فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ لیں تو بلا شبہ ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی اے حسرت بندوں پر کہ اے حسرت بندوں پر کہ ایسا کوئی نبی نہیں آیا جس سے وہ ٹھٹھا نہ کرے۔ ایسا ہی قرآن شریف کے دوسرے مقامات میں جا بجا لکھا ہوا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو لوگوں نے بالاتفاق مان لیا ہو۔ اب اگر حضرت مسیح ابن مریم نے در حقیقت ایسے طور سے اترنا ہے جس طور سے ہمارے علماء یقین کر بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے علماء کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں صاف فرماتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کو بھی زمین پر نبی مقرر کر کے بھیجتا تو انہیں بھی التباس اور اشتباہ سے خالی نہ رکھتا، یعنی ان میں بھی شبہ اور شک کرنے کی جگہ باقی رہتی۔ صاف ظاہر ہے کہ یہی معجزہ آسمان سے اترنے کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگا گیا تھا، اور اس وقت اس معجزہ کے دکھلانے کی بھی ضرورت بہت تھی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار رسالت کرنے سے جہنم ابدی کی سزا تھی، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے یہ معجزہ نہ دکھایا، اور سائلوں کو صاف جواب ملا کہ اس دارالابتلاء میں ایسے کھلے کھلے معجزات خدا تعالیٰ ہرگز نہیں دکھاتا تا ایمان بالغیب کی صورت میں فرق نہ آوے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ اترتا ہوا دیکھ لیا اور فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئے تو پھر تو بات ہی بکلی فیصلہ ہو گئی، تو پھر کون بدبخت ہے جو اس سے منکر رہے گا؟ قرآن شریف اس قسم کی آیات سے بھرا پڑا ہے جس میں لکھا ہے کہ ایسے معجزات دکھانا خدا تعالیٰ کی عادت نہیں ہے، اور کفار مکہ ہمیشہ ایسے ہی معجزات مانگا کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ برابر انہیں یہ کہتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو کوئی نشان آسمان سے ایسا نازل کریں جس کی طرف تمام منکروں اور کافروں کی گردنیں جھک جائیں، لیکن اس دارالابتلاء میں ایسا نشان ظاہر کرنا ہماری عادت نہیں، کیونکہ اس سے ایمان بالغیب جس پر تمام ثواب مترتب ہوتا ہے ضائع اور دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل صاف اس چیز کو بتا دیا، اور ہم عام طور پر بھی یہ سوچ سکتے ہیں اور اس چیز کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ ہم اگر ظاہری طور پر مسیح ابن مریم کے اترنے کی پیشگوئی کو مان بھی لیں کہ ہاں وہ فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے اور ان کو پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ یہ پیشگوئی موجود ہے، اور آج کل تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، اور اس میں جو ہے نا لائیو تصاویر کہیں کی اور کہیں پر بھی دکھائی جا سکتی ہے، اور اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کو کوئی ریکارڈ کر لے گا اور پوری دنیا میں جو ہے نا وہ چیز دکھنے لگ جائے گی۔ اور جب پوری دنیا یہ دیکھ لے گی کہ ایک انسان آسمان سے فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اترا ہوا ہے، اور جب پتہ چلے گا کہ وہ تو امام مہدی ہیں یا مسیح موعود ہیں اور خدا تعالیٰ نے ان کو اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی تشہیر کے لیے بھیجا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کون وجود ہوگا جو اس سے انکار کرے گا۔ اسی وقت سب کے سب ایمان لے آئیں گے، اور جب سب کے سب ایمان لے آئیں گے تو پھر مسیح کا وہ جو جتنی کام بتائے گئے ہیں کہ وہ کافروں کو قتل کرے گا، وہ جو ہے نا صلیب کو توڑے گا، وہ یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، یہ سب ظاہری طور پر کہاں ممکن ہو سکتا ہے پھر؟ تو مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی عادت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی جو ہے نا ایسی پیش گوئی جو کی گئی ہے اس کو ظاہری طور پر پوری دنیا کے سامنے کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے یہ
کہا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو سیڑھیوں پر آسمان تک چڑھ کے بتا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے اور کئی قسم کے جو ہے نا نشانات مانگے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان سب کا انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان بالغیب پھر نہیں رہتا، اور اس میں سچے اور جو نیک ہے ان کی ایک جو ہے تفریق نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دونوں باتیں جو مثلا سامنے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی توریت میں جو کی گئی تھی اس کے بارے میں جو مثلا سامنے بتایا، اور پھر یہ جو اب بتایا گیا کہ جس میں مسیح ابن مریم یا مسیح کے اترنے کے آسمان سے جو پیشگوئی کی گئی تھی، اور اسی زمرے میں قرآن مجید سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی باتیں بتائیں، ان سے ایک بات جو ہے نا روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی پیش گوئی امت مسلمہ میں یا دنیا میں خدا تعالیٰ نے کبھی بھی پوری طریقے سے ظاہر طور پر جو ہے نا پورا نہیں کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ظاہر طور پر خدا تعالیٰ ان سب چیز کو پورا کر دے تو پھر دنیا کو جو ہے نا اس پر ایمان نہ لانے کی جو ہے نا کسی کی ہمت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب ظاہر طور پر ساری چیزیں ان خالق آزاد کو دیکھ لیا جائے گا تو ایمان لانے والے کو تو بھیڑ بڑھ جائے گی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کتنی اہمیت تھی، کتنی ضرورت تھی، ایسے جو پیشگوئی جو فرمائی گئی تھی ان کے ظاہری طور پر دنیا میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ بتا دیتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف آئیں، جتنی بھی مسلمانوں کو ابتدائی مسلمانوں کو ظلم کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو شہید کیا گیا، یہ ساری چیزیں بالکل بھی نہیں ہوتی اگر خدا تعالیٰ نے ظاہری طور پر تمام دنیا کو جو ہے نشانات دکھا دیے ہوتے۔ تو علماء کرام کو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ یا اسلام یا قرآن یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور ان کی صداقت اس دنیا میں ظاہر ہو، اور قرآن مجید کے مغز میں جو ایمان بالغیب کا ذکر کیا گیا ہے اس چیز کا بہترین طریقے سے اظہار ہو، اور دنیا میں ایک عملی طور پر اس عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے اس طریقے سے جب اگر وہ مسلمانوں کو سکھاتے ہیں تو مسلمانوں کا عمل بالکل اس طریقے سے ظاہر ہوگا جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ ایک دکھایا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو اس بنا پر نمونہ دکھایا وہی اظہار اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہی ہے اور یہی بتانا چاہتے ہیں۔ آگے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ مسیح موعود صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ اترتا ہوا دیکھ لیا، لیکن اس دارالابتلاء میں ایسا نشان ظاہر کرنا ہماری عادت نہیں، کیونکہ اس سے ایمان بالغیب جس پر تمام ثواب مترتب ہوتا ہے ضائع اور دور ہو جاتا ہے۔ تو اے بھائیوں، میں محض نصیحتاً اللہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس خیال محال سے باز آ جاؤ اور دو قرینوں پر متوجہ ہو کر نظر ڈالو کہ کس قدر قوی اور کھلے کھلے ہیں۔ اول ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا کہ آخر وہ اترے تو کس طرح اترے۔ دوسرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہونا اور قل سبحان ربی اس کا جواب ملنا۔ اپنے دلوں میں سوچو کہ کیا یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرائن قویہ اور دلائل کافیہ نہیں کہ آسمان سے اترنے سے مراد حقیقی اور واقعی طور پر اترنا نہیں بلکہ مثالی اور ذلی طور پر اترنا مراد ہے۔ ابتدائے عالم آفرین سے آج تک اسی طور سے مقدس لوگ آسمان سے اترتے رہے ہیں، اور مثالی طور پر ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ آدم ثانی آیا ہے، اور یہ یوسف ثانی، اور یہ ابراہیم ثانی۔ لیکن آدم ذات کا جسم خاکی کے ساتھ آسمان سے اترنا اب تک کسی نے مشاہدہ نہیں کیا۔ پس وہ امر جو اصول نظام عالم کے برخلاف اور قانون قدرت کے مبائن
و مخالف اور تجارب موجودہ مشہور کا ضد پڑا ہے، اس کے ماننے کے لیے صرف ضعیف اور متناقض اور ٹھیک روایتوں سے کام نہیں چل سکتا۔ تو یہ امید مت رکھو کہ سچ مچ اور در حقیقت تمام دنیا کو حضرت مسیح ابن مریم آسمان سے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اگر اسی شرط سے اس پیشگوئی پر ایمان لانا ہے تو پھر حقیقت معلوم، وہ اتر چکے تو تم ایمان لا چکے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی غبارہ بیلون پر چڑھنے والے اور پھر تمہارے سامنے اترنے والے کے دھوکے میں آ جاؤ۔ تو ہوشیار رہنا، آئندہ اس اپنے جمے ہوئے خیال کی اس وجہ سے کسی ایسے اترنے والے کو ابن مریم نہ سمجھ بیٹھنا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو شخص سچ کو قبول نہیں کرتا پھر دوسرے وقت میں اس کو جھوٹ قبول کرنا پڑتا ہے۔ جن بے سعادت اور بدبخت لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا، انہیں مسلمہ کذاب کو قبول کر لیا، حتیٰ کہ 6-7 ہفتہ کے اندر ہی 1,00,000 سے زیادہ اس پر ایمان لے آئے۔ تو خدا تعالیٰ سے ڈرو اور الگ الگ گوشوں میں بیٹھ کر فکر کرو کہ اب تک سنت اور عادت الہی کس طرح پر چلی آئی ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ صحیح حدیثوں میں آسمان سے اترنے کا کہیں بھی ذکر نہیں، اور صرف نزول یا ینزلو کا لفظ آسمان سے اترنے پر ہرگز دلالت نہیں کرتا، اور اگر فرض کے طور پر آسمان کا لفظ بھی ہوتا تب بھی ہمارے مطلب کو مزرع مقل نہیں تھا، کیونکہ توریت و انجیل میں ایسی آیتیں بہت سی پائی جاتی ہیں جن میں نبیوں کی نسبت لکھا ہے کہ وہ آسمان سے ہی اترتے ہیں۔ مثلا یوحنا کی انجیل میں حضرت یحییٰ کی طرف سے یہ قول لکھا ہے کہ وہ جو زمین سے آتا ہے وہ زمینی ہے، اور زمین سے کہتا ہے وہ جو آسمان سے آتا ہے سب کے اوپر۔ یعنی نبیوں کا قول دوسرے عقل مندوں کے قول پر مقدم ہے، کیونکہ نبی آسمان سے اترتا ہے۔ دیکھو یوحنا باب 3 آیت 31۔ پھر دوسرا قول یہ ہے، میں آسمان پر سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی پر چلوں، یوحنا باب 6 آیت 11۔ پھر تیسرا قول یہ ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا تو اس شخص کے سوا اس شخص کے کہ جو آسمان پر سے اترے، یوحنا باب 3 آیت 13۔ اور فقط یہ کہنا کہ ہم نے اتارا یا اترا اس بات پر ہرگز دلالت نہیں کرتا کہ آسمان سے اتارا گیا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا اور 4 پائے مویشی اتارے۔ اس جو اقتباس میں ہم نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پڑھی، اور جو اس سے پہلے ہم نے جو اقتباسات پڑھے تھے، اس سے بالکل صاف ظاہر ہو گیا کہ یہاں پر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرما دیا اور ثابت فرما دیا، اور ہمیں ہمارے علماء کرام یا ہم مسلمانوں کے لیے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر مسیح ابن مریم آسمان سے اتریں گے، ان کے لیے ایک سوچنے کا بہت بڑا مقام جو ہے نا، بہت بڑی بات جو ہے نا ان کو بتا دی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، اور جب آسمان پر چڑھنے اور وہاں سے اترنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے جو زور دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے، جس میں بنی اسرائیل آیت نمبر 94 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن مجید نے یہ کوٹ کیا کہ قل سبحان ربی، تو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے اور ایسا وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے خاتم النبیین تھے اور جن سے بڑا نبی اس دنیا میں اب تک نہیں آیا، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور آخری زمانے میں تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اس وجود کی سچائی کے لیے اگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں دکھایا تو ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا وجود بھی ہو جو دنیا میں جو ہے نا آسمان سے زندہ اترے۔ اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو یہ فرمایا کہ بعض جگہ بائبل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی آسمان سے لوہوں کے بھی اترنے کا ذکر ہے، کپڑوں کے بھی اترنے کا ذکر ہے، نبیوں کے بھی اترنے کا ذکر ہے، اور خود مسیح ابن مریم نے کہا کہ میں آسمان سے اترا ہوں،
تو इन सारी चीज़ों को मिसाल के तौर पर अपनी नज़र के सामने रख कर इस बात का फैसला किया जा सकता है कि कुरान मजीद में भी और बाइबल में भी अगर आसमान से उतरने का जिन चीज़ों का जिक्र भी है, तो उससे मुराद हकीकी तौर पर आसमान से उतरना नहीं, बल्कि जो भी चीज़ खुदा ताला ने इस दुनिया में पैदा किया है, वो सारी की सारी चीज़ों को खुदा ताला ने आसमान से उतारने का ही ज़िक्र किया है। और आसमान से उतारने से मतलब पूरी तरीके से ज़ाहिरी तौर पर उतारना नहीं है। तो उम्मीद है इन चीज़ों से आप लोगों को कुछ न कुछ सोचने का मुकाम पैदा हुआ होगा, और ये इतनी अज़ीमुश्शान तरीके से मसला सामने एक आम फ़हम के मुताबिक बताया है, जिस पर अगर हम अब भी हम इस बात पर अब भी लोग इस बात पर कायम रहे इस चीज़ को सुनकर कि मसीह आसमान से ही उतरेगा, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उनका फ़हम और उनका अकीदा जो उनको बचपन से जो उनके दिमाग में डाला गया है, वो कितना मजबूत हो चुका है, और उस चीज़ को खुदा ताला ही धीरे-धीरे करके जो है ना बाहर कर सकता है या निकाल सकता है। अगर इस चीज़ को उलमाओं ने उस ज़माने में भी पढ़ा और इस ज़माने में भी अगर वो इस चीज़ को सुनेंगे, तो उनको भी अपने जो बुज़ुर्ग इस अक़ीदे पर कायम रहे थे, उनके फ़हम पर जो है ना शक होना लाज़मी है। तो चलिए आज का जो है ना ये हम अपनी ये ज़ूम मीटिंग में जितनी बातें हुई हैं इस चीज़ को अपने ज़हनों में दोहराते हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल नुज़ूल के मुतल्लिक़ बहुत सारी आयतें मुझे सामने बयान कुरान मजीद से जो बयान किया है उनको हम देखेंगे कि कुरान मजीद में किस तरीके जिस तरीके से मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नुज़ूल का लफ़्ज़ मसीह इब्न मरियम के मुतल्लिक़ आया है, उसी तरीके से नुज़ूल का लफ़्ज़ कई चीज़ों के बारे में आया है। अगर हम ये ईमान रखेंगे कि नुज़ूल से मुराद आसमान से उतरना है, तो हमें उन सभी चीज़ों को पर मानना पड़ेगा कि वो सारी की सारी चीज़ें आसमान से उतरी हैं। तो अब तो कोई सवाल जवाब का टाइम नहीं रहा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम 1-2 दिन रखेंगे, जिस पर जो है ना मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अब हम अपने इस प्रोग्राम को का इख्तिताम करते हैं, और दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि सभी एक-दूसरे के लिए दुआएँ करें, और ये दुआ करें कि हम जो पढ़ रहे हैं मसीह मौऊद की इन बातों को, उसको हमें समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और उसको समझकर जो है ना लोगों तक फैलाने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि कुरान मजीद में जैसे शुरू में बताया था कि 6666 आयात नहीं, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मिलाकर 6349 आयतें हैं। इस चीज़ को जो है ना हम बार-बार ये दोहराते रहे हैं कि 6666 आयत, तो वो थोड़ा गलत था। हज़रत साहब ने जो है ना इसको तस्हीह फरमाई है, तो इसलिए आप सब लोग इस चीज़ को ज़हन नशीन रखें। इंशाअल्लाह अगर कभी कोई 6666 आयत कहे, तो उनको आप बता सकते हैं कि 349 है। उसके लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो पीडीएफ है वो भी मैं शेयर कर दूँगा, तो उससे भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।